معبرین کو بلایا, منجمین کو بلایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ملک الموت آئے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی میری عمر کیا ہے, وہ 5 انگلیاں دکھا کر چلے گئے. اس کا کیا مطلب ہے, تعبیر بتاؤ. معبرین نے یہ بتایا کہ 5 انگلیوں سے مراد یہ ہے کہ 5 باتوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. آدمی کب مرے گا, آدمی کو عمر کتنی ہے, اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. قیامت کب آئے گی, ان اللہ عنده علم الساعہ, قیامت کب آئے گی, اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, بارش کب ہوگی, کتنی مقدار میں ہوگی, اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. آج بھی دیکھو سائنس اور ٹیکنالوجی اس قدر ترقی کر چکی ہے, مگر جب براڈ کاسٹنگ ہوتی ہے, براڈ کاسٹنگ کے اندر اس طریقے کا اعلان ہوتا ہے کہ فلاں مقام پر بدلیاں چھائی ہوئی ہیں, ہوائیں بڑی تیزی سے چل رہی ہے, بارش ہونے کی سمبھاونا ہے. سمبھاونا مینس یقین نہیں, یقین نہیں, سمبھاونا ہے. دیکھیں, یقینی طور پر بات نہیں کہی جا سکتی. اللہ کے علاوہ کسی کو نہ تو قیامت کے بارے میں قطعی علم ہے, نہ بارش کے بارے میں کہ بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی, ہوگی تو کتنی مقدار میں ہوگی, صرف پیشین گوئی کی جا سکتی ہے, قطعی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, ماں کے پیٹ میں کیا ہے کسی کو معلوم نہیں. من نہیں, ماں کہا گیا ہے. من اگر ہوتا تو جنس مراد لیا جاتا, سیکس مراد لیا جاتا. اعتراض کرتے ہیں لوگ کہ قرآن کہتا ہے لوگوں کو معلوم نہیں, اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں کہ پیٹ میں کیا ہے. ہم سونوگرافی سے پتہ لگا لیتے ہیں کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. ارے لڑکا لڑکی جنس کی بات یہاں نہیں کہی جا رہی ہے. جنس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ماں کے دائرے میں ہیں. لفظ ماں استعمال, من نہیں. اگر من ہوتا تو قابل اعتراض بات تھی, یہاں ماں کہا جا رہا ہے. یعنی لڑکا ہوگا کہ لڑکی ہوگی یہ جزوی علم ہے, اور کبھی غلط بھی ہو سکتا ہے, یقینی علم اس بارے میں بھی نہیں ہے. اس کے بعد یہ لڑکا کالا ہوگا کہ گورا ہوگا, بد دماغ ہوگا کہ دماغ والا ہوگا, سائنسداں ہوگا کہ مولوی ہوگا, وکیل ہوگا کہ خر دماغ ہوگا. دنیا کے کوئی آلہ بتا سکتا ہے کیا؟ ماں کے عموم میں ساری باتیں داخل ہے, کوئی نہیں بتا سکتا. صرف اللہ کو معلوم ہے کہ یہ لڑکا ہوگا کہ لڑکی ہوگی, اسی طریقے سے یہ سائنسداں بنے گا کہ اسی طریقے سے عالم بنے گا, کہ یہ جاہل رہ جائے گا, بہت بڑا آدمی بنے گا کہ چھوٹا آدمی بنے گا, گھٹیا ہوگا کہ کیسا ہوگا. ساری چیزیں ماں کے عموم میں آ گئی ہیں. لہذا اس آیت کو اب بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا. آیت اپنی جگہ ایک چیلنج ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, اور لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں. وَيَعْلَمُ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا, کسی نفس کو یہ معلوم نہیں کہ کل اسے کیا ملے گا, کل کیا کمائے گا. ہو سکتا ہے کہ اچانک وہ رات ہی رات اوور نائٹ کروڑ پتی ہو جائے, کسی کو معلوم نہیں. اللہ کبھی کبھی انسان کو ایسا دے دیتا ہے, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے روزی دے دیتا ہے کہ اسے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. اوور نائٹ آدمی بلینئر ہو جاتا ہے, ملینئر ہو جاتا ہے, اسے معلوم نہیں کہ کل کیا کمائے گا, کتنا کمائے گا. کسی کو علم ہے, اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کس زمین میں مرے گا. اللہ, بعض لوگ زندگی بھر کہیں ایک مقام کے اوپر رہتے ہیں, مر جاتے ہیں کہیں اور جا کر کے وہی دفن ہو جاتے ہیں. اللہ کو معلوم ہے کہ رہ یہاں رہا ہے, مرے گا کہاں, دفن کہاں ہوگا. ان 5 باتوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا, ہم نے کسی انسان کے بدن میں 2 دل نہیں بنائے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, ہم نے کسی انسان کے جسم میں 2 دل نہیں بنائے ہیں. کیا بات ہے. فرمایا گیا کہ پورے جسم کو اگر ایک مملکت فرض کر لو, ایک حکومت فرض کر لو, تو دل اس مملکت کا بادشاہ ہے, مدبر ہے. تو پورے جسم کا مدبر بادشاہ دل ہے. اب بتاؤ, دل فیصلہ کرتا ہے. 2 دل ہو جائے تو ایک کہے گا چل, ایک کہے گا رک, ایک کہے گا سو, ایک کہتا ہے جاگ, ایک کہتا ہے کھڑا ہو جا, ایک کہتا ہے بیٹھ. اگر دونوں کا حکم چلے برابر تو پورا نظام جسمانی فاسد ہو کر رہ جائے گا, پورے باڈی کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. ایسے ہی اللہ فرماتا ہے جب ایک بدن کے اندر 2 دل اگر رہے تو پورے باڈی کا نظام تہس نہس ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا. تو اس پوری کائنات کے اندر اگر 2 معبود ہوں تو پوری کائنات کا نظام درہم برہم کیسے نہیں ہو سکتا. یعنی گویا اس پوری کائنات میں میں دل کی حیثیت رکھتا ہوں. اللہ, آگے فرمایا گیا ادعوہم لآبائہم, ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو. یہ بھی ایک دلیل ہے. ہر شخص کا ایک ہی باپ ہوتا ہے اور ایک ہی ماں ہوتی ہے.
کسی آدمی کے نہ تو دو باپ ہوتے ہیں نہ دو مائیں ہوتی ہیں، ہر انسان کا ایک ہی باپ ہوتا ہے اور ایک ہی ماں ہوتی ہے۔ جانتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ کس تناظر میں اور کس پس منظر میں نازل ہوئی ہے؟ زید ابن حارثہ، ان کے ماں باپ کافر تھے، اپنے بچے کو لیے ہوئے کہیں جا رہے تھے، ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور بچے کو ہاتھ سے چھین لیا اور لا کر کے انہوں نے ان کو بیچ دیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے ان کو خرید کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیا۔ کہا کہ اللہ کے رسول، یہ بچہ ہے، میں نے اس کو خریدا ہے، پتہ نہیں اس کے ماں باپ کون ہیں، یہ میں آپ کی خدمت کے لیے اس کو رکھتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت ہو گئی حضرت زید ابن حارثہ سے، ان کے باپ کا نام حارثہ تھا، بہت محبت ہو گئی، یہاں تک کہ آپ نے فرما دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ لوگ زید ابن محمد کہنے لگے، زید ابن محمد کے بیٹے زید۔ اتفاق سے ان کے ماں باپ کو پتا چلا، آئے، کہا کہ میرا بیٹا ہے، مجھے دے دیجئے۔ کہا ٹھیک ہے، لے جاؤ اس کو، لیکن پوچھ لو پہلے یہ بچہ جائے گا کہ نہیں جائے گا۔ پوچھا گیا، کہا میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا، مجھے اتنا پیار اس ہستی سے ملا ہے، اس گھر سے ملا ہے، میں اتنا پیار آپ لوگوں سے بھی نہیں پا سکتا، میں یہ در چھوڑ کر کے، آستانے محبوب کو چھوڑ کر کے، آستانے مصطفیٰ کو چھوڑ کر کے میں کہیں جانے والا نہیں۔ اللہ اکبر! اندازہ لگائیے کہ ایک بچے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محبت دی ہوگی، اندازہ لگائیے۔ بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہے، کیا نبی تھا نہیں۔ اللہ، درود شریف پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آگے فرمایا گیا، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم۔ نبی کا مرتبہ جانتے ہو؟ نبی کی بیویاں یہ امت کی مائیں ہیں، نبی کا مرنے کے بعد ان سے کوئی شادی نہیں کر سکتا، یہ ہے مقام نبی کا اور نبی کی بیویوں کا۔ اور نبی یہ مومنوں سے ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جان سے بھی زیادہ قریب ہے کیا مطلب؟ یعنی اتنی محبت یہ نبی کرتا ہے تم لوگوں سے کہ اتنا تم اپنی جان سے نہیں کرتے ہو۔ ہر آدمی اپنی جان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن نبی کے بارے میں فرمایا گیا تم سے نبی اتنی محبت کرتے ہیں کہ تم اپنی جان سے بھی اتنی محبت نہیں کرتے۔ جب نبی تم سے اتنی محبت کرتا ہے تو تمہارا حق کیا بنتا ہے کہ نبی کو اپنی جان سے زیادہ چاہو، نبی کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم کا۔ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے۔ احزاب مینس پارٹیاں، گروہ، لشکر کی پارٹیاں۔ ہوا ایسا کہ یہودیوں میں سے ایک قبیلہ تھا بنو نذیر، اس قبیلے کا سردار تھا حوی ابن اخطب۔ میرا خیال یہ ہے کہ غیر المغضوب علیہم والضالین میں جو ہم پناہ مانگتے ہیں کہ اے اللہ مغضوب علیہم کا راستہ مت دینا، یہ مغضوب علیہم یہ یہودی لوگ ہیں، اور دنیا میں کہیں بھی کوئی فساد برپا ہوتا ہے، کہیں بھی بڑا فساد کوئی جنم لیتا ہے، اس کے پیچھے یہودی ذہنیت کار فرما ہوتی ہے۔ یہ جنگ احزاب جو ہوئی، یہ بنو نذیر کے سردار حوی ابن اخطب کے کفار اور مشرکین مکہ کے اکسانے کی وجہ سے ہوئی، یہاں تک کہ 10,000 مشرکین نے مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، فرمایا کیا کیا جائے؟ اچھا آپ دیکھیں گے کہ مدینہ کا جو جائے وقوع ہے 3 طرف سے بالکل محفوظ، 2 طرف ہرے ہیں، ہرے واقم ہرے وبرا، اور ہرے واقم ہرے وبرا یعنی جلے ہوئے پتھروں کا جو پہاڑ ہے اس کا ایک سلسلہ، یعنی ان دونوں اطراف سے ہرے واقم ہرے وبرا دونوں طرف سے فوجی انداز میں، مارچنگ کے انداز میں نہیں آیا جا سکتا تھا، اور اس طرح 2 طرف تو بالکل محفوظ ہو گئے۔ ایک طرف جو تھا اس طرف گنجان باغات تھے، گنجان باغات میں سے بھی فوجی انداز میں نہیں آیا جا سکتا تھا، تو 3 طرف سے مدینہ بالکل محفوظ تھا، سامنے بالکل کھلا ہوا تھا، تقریباً 2 کلومیٹر سامنے غیر محفوظ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کے لیے صحابہ کرام کو بٹھایا تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں فارس کا رہنے والا ہوں، ہمارے ہاں جب ایسی کوئی لڑائی ہوتی ہے نا تو ہم آگے خندق کھود لیتے ہیں اپنے گاؤں کے۔ کہا کہ اچھا
حضرت سلمان فارسی کے اس مشورے کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کرنے کا ارادہ فرما لیا اور ہر 10 آدمیوں کے اوپر 40 ہاتھ کھودنا مقرر فرما دیا کہ 10 آدمی 40 ہاتھ کھودیں گے. اس طرح 2 کلومیٹر تک یہ خندق کھودی گئی. ابھی میں عمرے کے لیے گیا تھا تو حی الخندق ہی میں ٹھہرا تھا. اس محلے کے اندر ایک ہوٹل ہے, اس ہوٹل میں ٹھہرے تھے. محلے کا نام حی الخندق, حی مانے محلہ, خندق محلہ. اور ہم نے دیکھا کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوزیشن لے رکھی تھی جبل سیلا کو پیچھے کر کے, جبل سیلا اپنی جگہ ہے لیکن وہاں سب مسجدیں بن گئی ہیں اور بیچ میں سڑک نکل گئی, اور جہاں مشرکین مکہ تھے وہاں پر اب بڑی بڑی بلڈنگیں بن گئی, آثار ختم ہو گئے, تھوڑے سے باقی ہے. آدمی غور سے دیکھے تو پتا چلے گا ہاں قرآن میں جس خندق کا تذکرہ وہ یہی جگہ ہے. میں نے بہت غور سے دیکھا تو 10,000 آدمیوں نے مدینہ کو گھیرنا چاہا, مدینہ کو پر حملہ کرنا چاہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کے مشورے پر 2 کلومیٹر سامنے خندق کھودنے کا حکم دے دیا اور ہر 10 آدمیوں کے اوپر 40 ہاتھ کھودنا مقرر فرما دیا. اس طرح 2 کلومیٹر یہ خندق تھی اور 15 فٹ گہری. 2 کلومیٹر لمبی 15 فٹ گہری کی اس میں سے گھوڑا کدا کر کے کوئی آدمی ادھر نہیں آ سکتا تھا. اور 3,000 مسلمانوں نے یہ خندق 20 دن میں مکمل کر لی. 10,000 کا لشکر جرار آیا, 30 دن تک محاصرہ تھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 3,000 تھے, یہ لشکر جتنا بڑا تھا یہ اگر مدینہ میں داخل ہو جاتا تو تمہیں روند کر رکھ دیتا. ہماری نعمت کا نزول ہوا تمہارے اوپر. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم من فوقکم. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا بڑا حال خراب ہو گیا تھا اس لیے کہ وہ تمہارے نیچے سے بھی آئے اوپر سے بھی آئے. اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم, تمہارے اوپر سے بھی آئے تمہارے نیچے سے آئے. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. تمہاری حالت ایسی ہو گئی تھی کہ تمہاری آنکھیں پتھرا گئی تھیں, تمہارے دل اچھل کر کے حلقوم کے اندر آ گئے تھے اور تم طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ, تم طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئی. کیسی مدد؟ ہوا ہم نے بھیجی, ریحن, ایک ہوا آئی. وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا, اور ایسا لشکر بھیجا جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے, یعنی فرشتے آئے. اندھیری رات کے اندر سردی اتنی زیادہ تھی, سب اپنے اپنے خیموں میں تھے. فرشتوں نے ان کے سواریوں کو, اونٹوں کو اور گھوڑوں کو کھول کر کے چابک مار مار کر کے مختلف سمتوں میں بھگا دیا, اور ہوا اتنی تیز تھی کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے. بھاگنے کے علاوہ اس 10,000 لشکر کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح مدد کی اور یہ پورا کا پورا لشکر تتر بتر ہو گیا. اس کے مان بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار اتارنا چاہا تو جبرائیل آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہتھیار اتار رہے ہیں, مسلمانوں کو کہیے کہ وہ بھی ہتھیار نہ اتاریں اور آپ بے ہتھیار مت اتاریے, اس لیے کہ فرشتوں نے بھی ہتھیار نہیں اتارے. کہا کہ وہ کیوں؟ کہا کہ اس میں بنو قریظہ نے غداری کی ہے یہودیوں کے ایک قبیلے نے, لہذا ان کے قبیلے کا محاصرہ کر لیا جائے. 20 دن تک مسلمانوں نے اس قبیلے کا محاصرہ رکھا اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. سعد ابن معاذ کے فیصلے پر جتنے بھی نوجوان تھے سب کو قتل کر دیا گیا خندق کے اندر, اور بقیہ عورتوں اور بچوں کو لونڈی اور غلام بنا لیا گیا, اس لیے کہ یہ فیصلہ تورات کے حکم کے مطابق تھا. تورات کے حکم کے مطابق غداری کی سزا تورات میں یہی ہے, اور سعد ابن معاذ نے تورات کے پیش نظر یہ فیصلہ فرمایا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج مطہرات کے تعلق سے ایک بات کہی جا رہی ہے, فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا. ہوا ایسا کہ جب فتوحات کے دائرے وسیع ہوئے تو امہات المومنین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نفقوں کا مطالبہ کیا. کہا کہ اللہ کے رسول جتنا خرچہ آپ مہینے کے لیے دیتے ہیں نا وہ اتنے میں پورا نہیں پڑتا, اور بڑھاؤ, خرچہ ذرا بڑھاؤ. اللہ کے رسول بہت پریشان ہو گئے. کہا کہ یہ کیا ہوا, اتنی بیویاں کہہ رہی ہیں خرچہ بڑھاؤ, کہاں سے خرچہ بڑھاؤں میں؟ غصے میں آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے کے لیے ان سے ہیلا کر لیا.
یعنی خدا کی قسم میں ان کے قریب نہیں آؤں گا. ایلا کر لیا آپ نے. آیت کریمہ اتری کہ تم لوگوں نے میرے نبی کو ناراض کر دیا, تو ایسا کرو کہ اگر نبی کے ساتھ تنگی ترشی کی زندگی تمہیں پسند نہیں ہے تو نبی کو چھوڑ دو, نبی کو چھوڑ دو. اور تمہیں اختیار دیا جاتا ہے, اختیار ایسا کہ تم چاہو تو یہ بول سکتی ہو کہ ہم نے طلاق مان لی, نبی کو بولنے کی ضرورت نہیں رہے گی, خود تمہارے بولنے کی وجہ سے طلاق پڑ جائے گی. اس کو کہتے ہیں تخیر. تخیر کا مطلب یہ ہوتا ہے شوہر اپنی بیوی سے کہہ دے کہ میں تجھے اختیار دیتا ہوں, تو اگر میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو میں تجھے اختیار دیتا ہوں کہ تو طلاق دے لے. اب عورت بولتی ہے میں طلاق دیتی ہوں, تو یہ تخیر ہے, طلاق پڑ جائے گی. اچھا کتنی طلاق پڑے گی تخیر میں؟ ایک طلاق رجعی. شوہر چاہے تو رجوع کر سکتا ہے, شوہر چاہے تو رجوع کر سکتا ہے. یہ 21ویں پارے کا خلاصہ تھا جو ابھی پیش کیا گیا. 15 منٹ کے بعد انشاءاللہ 22ویں پارے کا خلاصہ, 15 منٹ بعد. یہ 21ویں پارے کا خلاصہ تھا. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ذرا 15 منٹ میں ریسٹ لے لوں اس کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قیام اللیل میں پڑھے گئے 22ویں پارے کے مطالب کا خلاصہ پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. گفتگو ازواج مطہرات کے تعلق سے چل رہی ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت تخیر اتاری تو سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے نا کہ ہم چاہے دنیا پسند کر لیں یا رسول کو. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرتی ہوں. اس کے بعد تمام ازواج مطہرات نے یہ اعلان فرما دیا کہ ہمیں دنیا نہیں چاہیے, ہم تنگی ترشی میں اپنی زندگی گزار لیں گے لیکن رسول کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر انہی کو خطاب کر کے ازواج مطہرات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس اور محترم اور مطہر بیویوں کو خطاب کر کے فرمایا گیا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ. خطاب تو براہ راست ازواج مطہرات سے ہے, مگر اس خطاب کے دائرے میں امت کی مائیں, امت کی بیٹیاں, امت کی بہویں سب آ گئیں. یہ احکام ساری عورتوں کے لیے. کیا فرمایا گیا کہ اگر تمہارے اندر تقوی ہے تو, یعنی اے مسلمانوں کی بیٹیوں, اے مسلمانوں کی ماؤں, اے مسلمانوں کی بہنوں, اے مسلمانوں کی بیویوں, تمہارے دلوں کے اندر تقوی ہونا چاہیے, اللہ کا خوف ہونا چاہیے. پہلی چیز تو یہ ہے. دوسرے, بلا ضرورت کسی اجنبی مرد سے تم گفتگو نہ کرو, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کی آواز کو بھی پردہ قرار دیا ہے. اللہ اکبر. سعدی نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے, کہتا ہے درے خرمی برسرائے ببند کہ بانگے زنزو برایت بلند. کہتا ہے کہ اس گھر کے اوپر خوشی کا دروازہ بند کر دے جس گھر سے عورت کی آواز اونچی نکلتی ہو. جس گھر سے عورت کی آواز بلند نکلے, آواز بلند نکلے, تو سمجھو کہ اس گھر کی خوشی چلی گئی. ایسے گھر کے اوپر خوشی کا دروازہ
بند کر دو. تو تمہاری آواز بھی پردہ ہے. تم غیروں سے بلا ضرورت، اجنبی مرد سے بلا ضرورت بات نہیں کر سکتی، اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن اگر ضرورت پڑ جائے تو اس کے لیے 3 شرطیں ہیں. 3 شرطوں کے ساتھ تم کسی اجنبی مرد سے بات کر سکتی ہو. پہلی شرط یہ ہے کہ تمہاری آواز کے اندر لوچ نہیں ہونا چاہیے، آواز میں روکھا پن ہو، ایسا لگے جیسے عورت بہت کڑک ہے، یہاں قسمت نہیں آزمائی جا سکتی ہے. اگر تمہاری آواز لوچدار معلوم ہوئی تو جس کے دل میں مرض ہے، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، جس کے دل میں مرض ہے وہ یہ سمجھ جائے گا کہ اس عورت کی آواز بڑی نرم اور لوچدار ہے، قسمت آزمائی کے مواقع یہاں موجود ہیں. تو ایک تو اپنی آواز لوچدار مت بناؤ، بلکہ آواز کے اندر درستی ہو، سختی ہو، روکھا پن ہو. دوسری شرط، ان سے بھلائی کے طریقے پر بات کرو. بھلائی کے طریقے پر بات کرنے کا، قول معروف کہنے کا طریقہ کیا ہے؟ بد اخلاقی سے پیش مت آؤ. یہ دیکھو، آواز کے اندر روکھا پن ایک اور بات ہے، اور بد اخلاقی سے پیش آنا وہ دوسری بات ہے. آدمی بات کر کے ہی پچھتائے کہ کہاں میں نے اس عورت سے بات چیت کرنی شروع کر دی اور یہ بد اخلاقی پر اتر آئی، کہاں میری شامت آئی تھی. تو ایک تو آواز لوچدار نہ ہو، روکھا پن ہو. دوسرے، بات بد اخلاقی کی حدود میں داخل نہ ہو جائے، قول معروف ہی ہونا چاہیے. اور تیسرے، یہ بات حجاب کے اندر ہو، پردے کے اندر ہو. بے حجابانہ اجنبی مرد کے سامنے آ کر کے تم گفتگو نہیں کر سکتی. یہ 3 شرائط اگر پائے جائیں تو تم اجنبی مرد سے گفتگو کر سکتی ہو. پھر یہ فرمایا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں میں قرار پکڑو. کیا مطلب؟ تمہارا دائرہ کار گھر کا اندروں ہے، مردوں کا کام، مردوں کا دائرہ کار وہ بیروں ہے، باہر. بعض لوگوں نے پردوں کے اوپر، حجاب کے اوپر 3 طریقے سے اعتراض کیے ہیں. پہلا اعتراض یہ ہے کہ پردہ اور گھر کے اندر ان کو مسلسل رکھنا ایک طریقے سے قید ہے، تو پردہ عورتوں کے لیے قید ہے. پہلا اعتراض. اللہ نے انسانوں کو آزاد پیدا کر دیا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. تم کون ہوتے ہو ان کو بیڑیاں ڈالنے والے؟ کون ہوتے ہو تم ان کو قید کرنے والے؟ اور یہ پردہ اور گھروں کو ان کے لیے لازم کر دینا در حقیقت عورتوں کے لیے قید ہے، جیل خانہ ہے، ان کی آزادی چھیننا ہے. پردہ عورتوں کے لیے قید، پہلا اعتراض. دوسرا اعتراض، پردہ عورتوں کی ترقی میں مزاحم ہے. عورتیں اس طرح ترقی نہیں کر سکتی. ارے بھائی، وہ گھر میں جب گول گول گھومتی رہیں گی تیلی کے بیل کی طرح، تو کنویں کے میڈک کی طرح وہیں رہیں گی، تب کیا ترقی کریں گی؟ کنویں کے میڈک کو کیا معلوم کہ اس کے باہر بھی بڑے بڑے سمندر، دریا، تالاب ہیں. تو تم نے تو ان کو کنویں کا میڈک بنا دیا.
ان کی ترقی روک دی. باہر نکلتی تو دنیا دیکھتی, جیسے یہ میڈک باہر نکلتا تو سمندر دیکھتا. یہ دوسرا اعتراض کہ تم نے تو عورتوں کو تیلی کا بیل بنا دیا, جہاں سے چلتا ہے وہیں آ کر رکتا ہے, گھوم پھر کر کے وہی جگہ اس کی ہے, اور تم نے عورتوں کو کنویں کا میڈک بنا دیا. گویا یہ پردہ عورتوں کی ترقی میں رکاوٹ ہے, عورتوں کی ترقی میں مزاحم ہے. تیسرا اعتراض, قید خانے میں انسان کی صحت پر بہت برا اثر پڑتا ہے. کھلی ہوا میں گھومے پھرے تو اس کھلی ہوا کا طبیعت کے اوپر بڑا اچھا اثر پڑتا ہے. بہت ساری بیماریاں کھلی ہوا میں گھومنے کی وجہ سے قریب نہیں آتی ہیں. تم نے تو عورتوں کو جیل میں بند کر دیا ہے, اور اس جیل میں بند کرنے کی وجہ سے, باہر کی ہوا ان کو نہ لگنے کی وجہ سے ان کو مریض بنا دیا تم نے. یہ پردہ ان کی صحت کے لیے مضر ہے. تو پردہ عورتوں کے لیے قید ہے, پردہ عورتوں کی ترقی میں مزاحم ہے, پردہ عورتوں کی صحت کے لیے مضر ہے. یہ تین اعتراضات پردے کے اوپر کیے جاتے ہیں. اب ہم الگ ترتیب ان تینوں سوالات کے, ان تینوں اعتراضات کے جواب دے رہے ہیں. پردہ عورتوں کے لیے قید اس وقت ہوتا جب انہیں باہر نکلنے کی اجازت ہی نہ دی جاتی, جبکہ دوسرے ٹکڑے کے اندر باہر نکلنے کی اجازت ہے. دیکھیے, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اپنے گھروں کو لازم پکڑو, اپنے گھروں میں قرار پکڑو. تمہارا دائرہ کار, تمہارا دائرہ عمل تمہارا گھر ہے, برابر. وَلَا تَبَرَّجْنَ, اور تم باہر نہ نکلو تبرج الجاہلیت الاولی, پہلی جاہلیت کا تبرج اختیار کرتے ہوئے. کیا مطلب؟ تم گھر سے نکل سکتی ہو ایک شرط کے ساتھ کہ تبرج نہ ہو. دیکھیے یہاں پردہ قید تو جب ہوتا جب عورت کو وہاں سے نکلنے کی مکمل اجازت ہی نہ دی جاتی. یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم گھر سے باہر نکل سکتی ہو مگر ایک شرط ہے, تبرج نہیں ہونا. یہ تبرج کیا ہوتا ہے؟ یہ نقطہ لے کر کے جاؤ, آج قرآن کا نقطہ ہے. تبرج یہ لفظ برج سے بنا ہے. برج, برج جانو, قلعے کے اندر جو برج ہوتے ہیں نا وہ بالکل نمایاں ہوتے ہیں, دوری سے دکھ جاتے ہیں تو ان کو برج بولتے ہیں. قلعے کے جو برج ہوتے ہیں نا وہ دوری سے دکھ جاتے, جیسے مسجد کا مینارہ ہوتا ہے دور سے دکھ جاتا, ایسے قلعوں میں محلوں میں جو برج ہوتے ہیں وہ دوری سے دکھ جاتے, ابھرے ہوئے ہوتے. تو کہیں بھی ابھار پایا جائے تو اس کو کہتے ہیں یہاں تبرج موجود ہے. اب دیکھو تبرج کے دائرے میں کتنی ساری باتیں آ گئی. لفظ تبرج کے اندر کتنی وسعت ہے. دیکھیے اب اگر عورت ایسا زیور پہن کر کے نکلی کہ اس زیور کی آواز لوگوں کے کانوں میں آتی ہے تو تبرج ہے, ابھار ہے. ابھار کا مطلب پہلی ہی نگاہ میں آدمی اس چیز کو دیکھ لے کہ وہ ابھری ہوئی ہوتی ہے. یہاں پائل کی جو جھنکار ہے وہ تبرج ہے, اس لیے کہ آدمی کی آنکھ, آدمی کا ذہن فوراً اس آواز کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. یہ تبرج ہے. اسی طریقے سے عورت ایسے باریک کپڑے پہن کر کے نکلے کہ آدمی کی نگاہ اس کے اوپر جم جائے, یہ بھی تبرج ہے. باریک کپڑے پہننا بھی تبرج ہے, اس لیے کہ نمایاں طور پر وہ ننگی نظر آتی ہے اور مردوں کا ذہن, مردوں کی آنکھ اس کے اوپر جم جاتی ہے. اسی طریقے سے چست کپڑا پہن کر کے نکلی, تنگ زنانہ لباس پہن کر کے نکلی, اب جسم کے نشیب و فراز نمایاں طور پر نظر آ رہے ہیں, دکھائی دے رہے ہیں, تو یہ بھی چونکہ نمایاں طور پر نظر آ رہے ہیں لہذا یہ تبرج ہوا.
اسی طریقے سے عورت خوشبو لگا کر کے نکلی تو اس کی خوشبو ناک میں محسوس کر کے آدمی متوجہ ہو جاتا ہے کون خوشبو لگا کر جا رہا ہے. تو خوشبو لگانا بھی تبرج ہوا. تو نکل سکتی ہو لیکن بلا ضرورت نہیں. کیوں جا رہی ہو؟ وجہ اچھا سامان لینے جانا ہے. ٹھیک ہے سامان لینے جانا. خوشبو لگا کر نہیں جانا ہے اس لیے کہ تبرج ہے. لوگوں کی نگاہیں تمہارے اوپر پڑیں گی, متوجہ ہوں گی. باریک لباس پہن کر کے نہیں جانا ہے, تبرج ہے. شست لباس پہن کر کے نہیں جانا ہے, تبرج ہے. چہرہ کھول کر کے نہیں جانا ہے اس لیے کہ تبرج ہے. اس لیے کہ چہرہ ہی فتنے کی جگہ ہے, سب سے بڑا تبرج کا مقام تو وہی ہے. اسی طریقے سے اگرچہ تم نے اوپر سے نقاب پہن رکھا ہے لیکن نقاب اتنا دلکش اور دیدہ زیب نہ ہو کہ خامخواہ لوگوں کی نگاہیں تمہارے نقاب کے اوپر گھومتی پھریں اور تمہارے سراپا کا جائزہ لینے پر مجبور ہو جائے. تو اس طریقے کے فیشنیبل جو ویلز آ رہے ہیں, نقاب آ رہے ہیں, وہ بھی در حقیقت تبرج کے دائرے میں آ جاتے ہیں. اگر یہ تمام شرائط موجود ہیں باہر نکل سکتی ہو, باہر کی ہوا کھا سکتی ہو. قرآن نے منع نہیں کیا ہے, شریعت نے منع نہیں کیا ہے کہ دن میں میاں بیوی کھانے پینے سے فارغ ہو جائیں تو کہیں گھومے پھرے نہ. گھوم پھر سکتے ہیں آپ, جہاں اختلاط مرد و زن نہ ہو ایسی جگہ پر لے جا سکتے ہیں. کسی باغ میں ٹہل کر آ سکتے ہیں, دریا کے کنارے ٹہل کر آ سکتے ہیں. ایک دم عورت کو اگر قید میں رکھا جاتا, باہر نکلنے کی اجازت نہ دی جاتی, تب یہ اعتراض ہو سکتا تھا. یہاں باہر نکلنے کی اجازت دی گئی ہے, زیادہ قید کہاں ہوا. دوسرے, عورت کی ترقی کی راہ میں پردہ رکاوٹ ہے, مزاحم ہے. ارے بھائی ترقی کس کو کہتے ہیں؟ یہی کہ جیسے مرد فائلیں دبائے ہوئے آفس میں جا رہا ہے ایسے عورتیں بھی فائل دبائے ہوئے آفس میں جائیں. قرآن حکیم شریعت اس بات پر زور دیتی ہے کہ عورتوں کے پاس ایک قیمتی گوہر ہے, ایک بار ہاتھ سے نکل جائے تو دوبارہ اسے لایا نہیں جا سکتا. وہ عفت ہے, اس کی پاک دامنی ہے, اس کی عصمت ہے. ایک دفعہ اس کی عصمت لٹ گئی, اس کا گوہر لٹ گیا, اس کے پاس کچھ نہیں ہے اب. اگر اس طرح باہر نکلنے کی آزادانہ اجازت دے دی جائے, آزاد چھوڑ دیا جائے, انہیں بے لگام چھوڑ دیا جائے, تو یہ دماغ کی ہلکی ہوتی ہے, دماغ کی کچی ہوتی ہیں. کہیں یہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں, کہیں یہ اپنا گوہر آبدار جسے عصمت کہا جاتا ہے, عفت کہا جاتا ہے, پاک دامنی کہا جاتا ہے, کھو نہ دیں. تو سب سے زیادہ زور قرآن حکیم اور شریعت محمدیہ عورت کی عفت پر دیتی ہے, عصمت کے اوپر دیتی ہے. بڑی بڑی ڈگریاں لے کر کے کیا کریں گی جب عفت ہی نہیں رہ گئی؟ عفت گنوا کر کے بڑی بڑی ڈگریاں, بڑے بڑے مناصب کے اوپر جا کر بیٹھنا یہ ترقی نہیں ہے. کم سے کم یہ قرآن کا کلچر تو نہیں ہو سکتا. اس کو ترقی کہتے ہیں کہ حیوان اور انسانوں میں فرق ہی نہ رہ جائے. یہ کون سی ترقی ہے؟ ثابت یہ ہوا کہ عورتوں کی عصمت کا تحفظ پردے ہی میں ہے. ان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے پردہ. اور یوں بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی تھی حضرت سودا. وہ پردے میں رہ کے گھر میں رہ کر کے باقاعدہ تجارت کیا کرتی تھی. وہ کیسے؟ اپنا مال لگا دیا کرتی تھی اور نفع ملا کرتا تھا, نفع ملا کرتا تھا. تو اندر رہ کر کے عورتیں تجارت کر سکتی ہیں. قرآن نے منع نہیں کیا ہے, شریعت نے منع نہیں کیا ہے. پردے کے ساتھ تعلیم حاصل کر سکتی ہیں, پردے کے ساتھ اسکول میں جا کر کے پڑھا سکتی ہیں, جہاں کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہو. تو پھر پردہ عورتوں کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ کیسے بنا؟ یہ تو وہی آدمی کہہ سکتا ہے جس کا دماغ فاسد ہو چکا ہو. تیسرے, پردہ عورت کے لیے مضر صحت ہے, صحت کو تباہ کر دیتا ہے. اچھا
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عورتیں بے پردہ رہتی ہیں، ادھر ادھر گھومتی رہتی ہیں، وہ اچھی صحت مند رہتی ہیں. دیکھا جائے تو معاملہ الٹا ہے. عورتیں جو گھر میں رہتی ہیں وہ زیادہ صحت والی اور تندرست ہوتی ہیں، اس لیے کہ گھر میں ہے، کبھی کوئی چیز کھانے کو دل بولا فوراً کچن میں جا کر کے بنا کھا لیں گی. اب ایک عورت باہر گئی ہے، اس کو کوئی کھانے کی چیز کی اشتہا ہے، وقت کے اوپر اسے نہیں مل رہا ہے. تو اگر یہ دیکھا جائے کہ بھئی پردے میں رہنے والی عورتیں زیادہ صحت مند ہیں یا بے پردہ پھرنے والی عورتیں زیادہ صحت مند ہیں، سروے کیا جائے. سروے کے بعد یہ نتیجہ نکلے گا کہ حقیقت اس کے برعکس ہے، جو عورتیں پردے میں رہتی ہیں وہی زیادہ صحت مند ہوتی ہیں. اور پردے میں رہنے کا ایک زبردست فائدہ یہ ہے کہ عورت ہمیشہ اپنے بچوں کے اوپر نگاہ رکھے گی، اس لیے کہ بچے ہی قوم کے معمار ہوتے ہیں، قوم کا مستقبل ہوتے ہیں، قوم کا فیوچر ہوتے ہیں، اور ماں کی آغوش ان کے لیے پہلا مدرسہ ہے. اگر یہ باہر بے پردہ پھرا کرے پھر یہ مدرسہ کہاں رہ گیا؟ بچوں کے اوپر اس کا بڑا زبردست اثر پڑے گا اور بہت برا اثر پڑے گا. لہذا یہ تینوں کے تینوں اعتراضات انتہائی بوگس اور انتہائی باطل ٹائپ کے ہیں، باطل قسم کے ہیں. گھر میں رہ کر کے کیا کرنا ہے بتایا گیا. 3 کام بلکہ 4 کام کرنے ہیں. ایک تو وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور آگے فرمائے گا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. یہ 4 کام کر رہے ہیں. نماز پڑھنا ہے، زکات دینا ہے، زکات دینا، ہاں زیورات ہیں تو زکات دو، تمہیں دینا ہے زکات. اچھا، وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. اور وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، صبح فجر کی نماز پڑھو اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً قرآن کی تلاوت کرتے بیٹھ جاؤ، اس کے بعد ناشتہ تیار کرو. یہ 4 کام تمہارے گھر کے اندر. کتنا پیارا کام. اس کے بعد ایک عجیب و غریب نکتہ بتانے جا رہا ہوں. پورے قرآن حکیم میں کسی بھی صحابی کا نام نہیں آیا ہے. یہ بات آپ یاد رکھیں. جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں ان میں سے کسی صحابی کا نام نہیں آیا ہے سوائے ایک صحابی کے جن کا نام زید ہے. فَقَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَ، یہی ایک صحابی ہے جن کا نام قرآن حکیم میں آیا ہے. ابو بکر کا نام نہیں ہے، عمر کا نام نہیں ہے، عثمان کا نام نہیں ہے، حضرت علی کا نام نہیں ہے، معاویہ کا نام نہیں ہے، کسی بھی صحابی کا نام نہیں ہے. صرف یہی ہیں جن کا نام قرآن حکیم میں آیا. کیوں جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ جب آیت کریمہ یہ اتری کہ آدمی کو ان کے باپ کے نام سے پکارو، تو یہ زید تو نبی کے بیٹے نہیں ہیں، تو زید ابن محمد کیوں کہا جاتا ہے؟ زید ابن حارثہ کہو. تو بہت دنوں تک تو لوگ زید ابن محمد ہی کہتے تھے، لیکن اس آیت کریمہ کے اترنے کے بعد لوگوں نے زید ابن محمد کہنا چھوڑ دیا، زید ابن حارثہ کہنا شروع کر دیا. اب حضرت زید کو بہت تکلیف پہنچی کہ نبی سے میری جو نسبت تھی اس کے اوپر اثر پڑ گیا ہے. اللہ نے فرمایا میرے بندے تو غم نہ کھا، تیرا نام میں اپنے کلام میں ذکر کر دیتا ہوں کہ جب بھی مومن پڑھے گا زید تو کم سے کم اسے 30 نیکیاں ملیں گی. یہ تیری خصوصیت. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زید ابن حارثہ کی دل جوئی کے لیے ان کا نام قرآن حکیم میں ذکر فرمایا کہ مومن جب بھی قرآن پڑھتا ہے ان کا نام آتا ہے تو 30 نیکیاں ملتی. کتنا بڑا اعزاز ہے حضرت زید کے لیے. زمانے جاہلیت سے ایک رسم چلتی آ رہی تھی، رسم تبنیت. یہ رسم تبنیت کیا تھی؟ لے پالک، بیٹا بنا لینا. جس کو اولاد نہیں ہوتی تھی کسی دوسرے لڑکے کو لا کر کے، کسی دوسرے کے بچے کو لا کر کے اپنا بیٹا بنا لیتے تھے، اور اس کو وہی حقوق ملتے تھے جو نسبی بیٹے کو ملتے ہوتے تھے. یہ غلط بات تھی. کہاں نسبی بیٹا، کہاں دوسرے کا بیٹا. اس کو وہی حقوق ملے جو نسبی بیٹے کو ملے، یہ تو انصاف نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رسم تبنیت کو ختم کرنا چاہا. ہوا یہ کہ حضرت زینب بنت جہش جو کہ خاندان قریشی کی تھیں، ان کا نکاح کرا دیا گیا زید سے. لیکن دونوں میں کچھ انبن ہوئی اور
طلاق ہو گئی. اب دیکھیے حضرت زید کی بیوی تھی کون؟ حضرت زینب. طلاق کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ تم زینب بنت جحش سے شادی کر لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح آسمان کے اوپر ہی ہو گیا. اللہ تعالی نے یہ شادی کرا دی. اب لوگوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا, ایک شور مچ گیا, ارے دیکھو اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لیا, اپنی بہو سے شادی کر لیا. حالانکہ یہاں اس رسم تبنیت کے اوپر ضرب لگانی تھی کہ لے پالک بیٹا اصلی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا, حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا, نسبی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا. اس کو وہ حقوق نہیں ملیں گے جو نسبی بیٹے کو ملتے ہیں. پروپیگنڈے ہوئے لیکن لوگ خاموش ہو گئے. اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے رسم تبنیت کو ختم فرمایا آپ کے ہاتھوں. اور عجیب بات ہے اس کے بعد ہی آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے لیکن خاتم النبیین ہے اور اللہ کے رسول ہے. سوال یہ ہے کہ خاتم النبیین کا تذکرہ اس واقعے کے بعد کیوں آیا؟ ایک نکتہ ہے, اس لیے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اب یہ رسم تبنیت مٹانی ہے تو اب کوئی نبی آنے والا نہیں تو آپ کے ہاتھوں مٹا دیا جائے. اس واقعے کے بعد خاتم النبیین کا لفظ لانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے قیامت تک. کتنی اچھی ترتیب ہے, کتنی حسین ترتیب ہے قرآن کی گفتگو کی, کتنا مرتب کلام ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں. پہلی صفت جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ خاتم النبیین. قادیانیوں نے کیا سوچا, بلکہ قادیانی مذہب کے بانی مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ کہا کہ خاتم النبیین کا وہ مطلب نہیں ہے جو مسلمان لیتے ہیں, بلکہ خاتم کا مطلب ہوتا ہے مہر. اب آپ کی مہر لگ لگ کر کے بہت سارے نبی ہوں گے, یہ مطلب لیا اس نے. آپ کی مہر لگ لگ کر کے قیامت تک بہت سارے نبی آئیں گے, یہ مطلب لیا اس نے. حالانکہ خاتم کا مطلب مہر نہیں ہوتا, ختم کا مطلب سیل ہوتا ہے. سیل, سیل میں اور اسٹامپ میں فرق ہے. اس نے خاتم کا مطلب لیا اسٹامپ, اور حقیقت میں خاتم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیل. سیل اور اسٹامپ میں کتنا فرق ہے؟ اسٹامپ تو کھلا ہوا ہوتا ہے, سیل بند ہوتا ہے. تو خاتم کا مطلب ہوتا ہے سیل. اور یہ عربی زبان کے محاورے کے مطابق بھی ہے, کہتے جا خاتم القوم یعنی جا آخرہم. خاتم القوم آیا یعنی قوم کا آخری آدمی آیا. تو خاتم کا جو ایگزیکٹ مفہوم ہے وہ عرب کے محاورے سے بھی متعین ہو جاتا ہے کہ خاتم کہتے آخر کو. جیسے کسی خط کے لفافے کے اندر کوئی خط ڈال دیا گیا اور اوپر سے سیل لگا دی گئی, کیا مطلب ہوا سیل کا؟ اب نہ تو کوئی چیز اس کے اندر آ سکتی ہے نہ اس سے کوئی چیز باہر نکل سکتی ہے. تو خاتم کا مطلب ہوتا ہے سیل, نہ کہ اسٹامپ. اس نے اسٹامپ مطلب لیا, حالانکہ خاتم کا مطلب سیل ہوتا ہے. اور اس نے یہ کہا کہ میں نبی کا ظل ہوں, سایہ ہوں. بتائیے سائے میں اور اصل میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ بتائیے کہ ایک آدمی کی تصویر آئینے میں ہے تو وہ آدمی اور آئینے کی تصویر دونوں برابر ہیں؟ ظاہر ہے کہ سائے کو آدمی کہنا ایک بہت بڑی حماقت ہے. بادشاہ آئینے میں آ جائے تو آئینے میں جو ہے اس کی تصویر وہ بھی بادشاہ ہے, آئینے کی تصویر بھی بادشاہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس نے یہ کہا مرزا غلام احمد قادیانی نے کہ میں ظل ہوں, سایہ ہوں نبی کا. سایہ اور اصل کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا. کیا سایہ کو انسان کہا جا سکتا ہے؟ لہذا اس نے جو یہ کہا کہ میں ظلی نبی ہوں یا بروزی نبی ہوں, اس کا یہ استدلال بالکل غلط تھا, صحیح نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صفات آگے اور بیان کی جا رہی ہیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. شاہد کی تفسیر بعض بدعتی لوگ کیا کرتے ہیں کہ شاہد کا مطلب حاضر و ناظر. حالانکہ شاہد کا مطلب حاضر و ناظر نہیں ہوتا, بلکہ شاہد کا مطلب لسان العرب جو کہ ایک عربی کی بڑی زبردست لغت ہے, اس کے اندر شاہد کا مطلب کیا بتایا گیا ہے؟ الشاہد العالم الذی یبین ما علمہ. شاہد کہتے ہیں اس عالم کو کہ جو علم اسے ہو وہ لوگوں کے سامنے بیان کر دے. کیا بات ہے, دیکھیے شاہد کا مطلب ہوا العالم الذی یبین ما علمہ, کہ شاہد کہتے ہیں ایسے عالم کو کہ جس بات کا اسے علم ہو لوگوں کے سامنے بیان کر دے.
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے جو بات بتائی گئی وہ آپ نے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا. آپ عالم الغیب نہیں تھے. اس لیے کہ علم غیب کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ علم غیب کا کوئی وسیلہ نہیں ہوتا, اس کا کوئی سبب طبعی نہیں ہوتا. اسی وجہ سے انبیاء کو جو علم ہوتا وہی کے ذریعے, دیکھو واسطہ ہو گیا, اور علم غیب بلا واسطہ خود بخود ہوتا ہے. اللہ کا علم بلا واسطہ خود بخود ہے. نبی کو جو علم ہوا وہ وحی کے واسطے سے ہوا. اور سونوگرافی میں جو یہ پتہ لگا لیا جاتا ہے کہ یہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے, لڑکا ہے یا لڑکی ہے, تو سائنسداں ایسے ہی نہیں دیکھ کر بتاتا, بلکہ آلات کے وسیلے سے بتاتا ہے. دیکھیے وسیلہ آ گیا بیچ میں, واسطہ آ گیا, واسطے کے ذریعے جو علم حاصل ہو وہ علم جو ہے علم غیب نہیں ہوتا. یہاں نبیوں کو جو علم ہوا وہی کے واسطے سے ہوا. سائنسداں کو جو علم ہوا کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے, اس کو آلات کے ذریعے سونوگرافی کے ذریعے ہوا. وہ علم غیب نہیں ہے. اور ایسا علم قطعی نہیں ہوتا اور نہ کلی ہوتا ہے. قطعی علم کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اس میں غلطی کا بھی احتمال ہوتا ہے. اور علم کلی کا مطلب ہوتا ہے کہ پوری طریقے سے. علم جزئی تو سب کو ہوتا ہے, تھوڑا بہت کسی چیز کے بارے میں علم سب کو ہو جاتا ہے. تو یہاں شاہد کا مطلب خود لغت نے متعین کر دیا کہ عالم الغیب نہیں, بلکہ آپ کو جو علم ہوا وہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے والے ہیں, اس وجہ سے آپ شاہد ہیں. اور کہا گیا آپ سراج منیر ہے. سراج منیر روشن چراغ. دیکھو ذرا, ٹریفک ہو, اس طرف سے بھی سواریاں آ رہی ہیں, اس طرف سے بھی سواریاں آ رہی ہیں, اس طرف سے بھی سواریاں آ رہی ہیں, اس طرف سے بھی سواریاں آ رہی ہیں. بتائیے اگر کوئی ٹریفک کنٹرولر نہ ہو تو حادثات تو برابر ہوتے رہیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ٹریفک کنٹرولر کسی ہے, آپ بتائیں گے کہ یہ سواریاں کون سے راستے سے جائیں گی, یہ راستہ جنت کا راستہ ہے اور یہ راستہ جہنم کا راستہ ہے. اسی طریقے سے ایک ریڈ سگنل ہوتا ہے اور ایک گرین سگنل ہوتا ہے. گرین سگنل بتاتا ہے کہ معاملہ اوکے ہے, اب آگے بڑھ جاؤ. ریڈ سگنل بتاتا ہے رک جاؤ. ایسے ہی آپ سراج منیر ہیں, آپ بولے کہ بیٹھ جاؤ تو آپ پر ایمان لانے والوں کو چاہیے کہ بیٹھ جائیں. آپ کہیں کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, چل پڑو, رک جاؤ تو رک جاؤ. یہ آپ کی حیثیت ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے وہ سراج منیر تسلیم کرے نبی کو. اور سراج منیر کا مطلب ہوتا ہے جب سگنل ہو تب آگے بڑھے, سگنل بند ہو جائے مسلمانوں کو رک جانا چاہیے. آگے ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیہن من عدۃ تعتدونها. دیکھو ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک لڑکے سے ایک لڑکی کی شادی ہوئی, برابر ہے, شادی میں مہر 5,000 روپے تھی, ملنے سے پہلے ہی طلاق ہو گئی. اب کیا کرنا ہے؟ آدھی مہر دے دے, آدھی مہر 2,500 اور کچھ متا دے دے. دیکھو پہلے شاہبانو کیس کے اندر لفظ متا کے اوپر بڑی لیدے ہوئی تھی. یعنی متا کا مطلب یہ ہے کہ مطلقہ کو بھی زندگی بھر نان نفقہ دیا جائے. وللمطلقات متاعن سے استدلال کیا گیا تھا. یہاں متعوہن کا مطلب بتایا گیا کہ طلاق دینے کے بعد اس کی دلجوئی کے لیے کچھ تھوڑا بہت سامان دے دو بس. اور ایسی عورت کہ ملنے سے پہلے ہی طلاق ہو گئی وہ اس کے لیے عدت نہیں ہے, وہ جب چاہے نکاح کر سکتی ہے. ہاں اگر اس عورت کا شوہر مر جائے پھر تو 4 مہینہ 10 دن اس کو رکنا ہی ہے, اس کے بعد ہی شادی کر سکتی ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک عجیب بات فرمائی جا رہی ہے کہ ایک مسلمان ہے 4 شادی ایک ساتھ کر سکتا ہے, 4 بیویاں ایک ساتھ رکھ سکتا ہے, برابر. 4 بیویوں کو طلاق دے دے پھر 4 لا سکتا ہے, 4 بیویوں کو طلاق دے دے پھر 4 لا سکتا ہے. ایسے چاہے جبکہ اجازت خاص دائرے میں ہے, لیکن بہت ساری عورتوں سے شادی کر سکتا ہے. لیکن نبی کے بارے میں کہا جا رہا ہے لا یحل لک النساء من بعد ان تبدل بهن من ازواجهن ولو اعجبك حسنهن, کہ یہ جو بیویاں آپ کو مل گئی ہیں یہ 11 بس انہی کے اوپر اکتفا کیجئے, ان 11 کے علاوہ آپ کسی سے شادی نہیں کر سکتے. اب اللہ اکبر, اب پتہ چلا
کہ مسلمانوں کو 4 شادی ایک ساتھ کرنے کی اجازت کیوں دی گئی اور نبی نے ایک ساتھ 11 شادیاں کیوں کی؟ کیوں؟ اس میں فائدہ کس کا ہے؟ مومنوں کا ہے کہ نبی کو ہے؟ نبی کے لیے تو کہہ دیا گیا کہ آپ اسی 11 کے اوپر ہی اکتفا کریں، اب آپ کسی اور عورت سے شادی نہیں کر سکتے، پابندی لگا دی گئی، مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی۔ 4 کر چکے ہیں، 4 کو اگر طلاق ہو گئی ہو تو پھر 4 لا سکتے ہیں، ان کو طلاق ہو گئی پھر 4 لا سکتے ہیں، ایسا ہے۔ لیکن نبی کو جتنی بیویاں دی گئی انہیں پر اکتفا کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ دیکھو یہاں اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ آیت نکاح میں پڑھی جاتی ہے۔ در حقیقت اس آیت کریمہ میں بہو اور ساس کو مخاطب کیا گیا ہے خاص طور سے، اس لیے کہ بگاڑ زیادہ تر گھر میں ساس اور بہو کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دونوں کو مخاطب کر کے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو، صحیح بات کرو۔ سیدھی بات کیسے ہوتی ہے؟ مہمان آئے، ساس سخت ہے، اے مہمان آئے کیا کھڑی دیکھ رہی ہے، جلدی سے چائے بنا کر کے لا۔ وہ بیچاری 2-4 کپ چائے لے کر کے آ رہی ہے مہمانوں کے لیے، اچانک اس کی ساڑی یا اس کا کپڑا کہیں پھنستا ہے اور جھونک کھا کر کے آگے کی طرف گر پڑتی ہے اور پیالیاں گر کر کے زمین پر ٹوٹ جاتی ہیں۔ اب دیکھو ایک ساس دکھائی نہیں دیتا، اندھی، ماں باپ نے کچھ تمیز نہیں سکھائی ہے، کچھ ادب ہے، کچھ طریقہ ہے، نکمی، بیہودہ، بے ادب۔ اب دیکھو ایک تو بیچاری گری ہے، دوسرے چائے گرم گرم اس کے بدن پر پڑی ہوگی، اس کا کچھ خیال نہیں کیا گیا۔ سانس برس رہی ہے، اس کو تو ٹوٹے ہوئے پیالوں کی فکر ہے، بہو کو کیا ہو رہا ہے اس کی فکر نہیں۔ اب ایک ساس ہے، دوسری بیچاری گر پڑی ہے، کیا ہوا بیٹے، اٹھو 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 اٹھو، نہیں ماں وہ پھسل گئی تھی۔ ارے کوئی بات نہیں بیٹا، کوئی بات نہیں، پھر بنا کر کے لے آؤ، مہمان کہیں بھاگے تھوڑی جا رہے۔ دیکھو یہ زبان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو بات سیدھی طریقے سے کرو۔ دیکھو دونوں ساس ہیں، ایک ساس کا رویہ دیکھیے اور دوسری ساس کا رویہ دیکھیے، بتائیے فتنہ کس نے پیدا کیا؟ وہ پہلی ساس نے فتنہ پیدا کیا ہے، دوسری ساس نے سنبھال لیا ہے۔ اور دونوں کو کہا گیا کہ دیکھیے زبان سیدھی بولو، زبان کو لگام دے کر کے بولو، اس لیے کہ زبان ہی سے گھر کا ماحول بگڑتا ہے۔ یصلح لکم اعمالکم، اگر یہ سیدھی بات ہو تو تمہارے عملوں کی اصلاح ہو جائے گی۔ اس کے بعد سورہ سبا شروع ہوتی ہے۔ جانتے ہیں یہ سبا کہاں تھا؟ یہ یمن کے دارالسلطنت صنعاء سے تقریباً پر کچھ ایک خاص فاصلے پر تھا یہ شہر سبا۔ اس شہر کی خصوصیت یہ تھی، اللہ نے فرمایا لقد کان لسبع فی مسکنہم آیۃ جنتان عن یمین و شمال بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ کہتے ہیں کہ 2 رویہ قطاروں میں تقریباً 300 میل تک باغات کا سلسلہ چلا گیا تھا۔ اگر کوئی عورت اپنے سر پر ٹوکرا لیے پھلوں کے درختوں کے نیچے سے گزر جاتی تو بغیر پھل توڑے ہوئے پورا ٹوکرا بھر جایا کرتا تھا۔ جانتے ہیں یہ 300 میل تک 2 رویا قطاروں کے اندر جو باغات کا سلسلہ تھا، اس کی اس افزودگی کا اور ہرے بھرے رہنے کا راز کیا تھا؟ ڈیم تھے،
تقریباً 100 ڈیم تھے چھوٹے چھوٹے، اور ایک بڑا ڈیم تھا جس کو کہتے سد معارب، سب سے بڑا ڈیم تھا یہ. ضرورت کے وقت چھوٹے بڑے ڈیم سے یہ پانی لے لیا کرتے تھے. اور بلدتن طیبتن قرآن نے کہا وہاں کوئی زہریلا جانور نہیں پایا جاتا تھا، نہ مکھی نہ مچھر نہ بچھو نہ سانپ، اور وہاں کی آب و ہوا ماحول وہاں کا بہت ہی پیارا. بلدتن طیبتن کے دائرے میں ساری چیزیں آ گئی. لیکن اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری شروع کی تو وہی ڈیم جس سے پانی لیا کرتے تھے اور باغ آبیار ہوا کرتے تھے، باغوں کی آبیاری ہوتی تھی، وہ بند ٹوٹ گیا، سارے درختوں کو بہا لے گیا اور پورے کے پورے مکانات ڈوب گئے. بہت سارے لوگ مر گئے، چند لوگ اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ سکے. تو اللہ جب نعمت دے تو جتنی بڑی نعمت دے اتنا زیادہ شکریہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ادا کرنا چاہیے. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق جو نور سے بنی ہوئی ہے، جس کو فرشتے کہتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا گیا الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع. اللہ فرما رہا ہے کہ ہماری ایک مخلوق ہے جو نور سے بنائی گئی ہے. فرشتے انہیں کہا جاتا ہے، ملک کہا جاتا ہے، ملائکہ ہے. بعض کے 2 پر ہیں، بعض کے 3 پر ہیں، بعض کے 6 پر ہیں. وَيَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ. اور بعض فرشتوں کے تو 600 پر تک ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ جب حضرت جبرائیل کو افق کے اوپر ہورائزن کے اوپر دیکھا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر تھے. اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا کہ جبرائیل کے 600 پر تھے جب آپ نے ان کی طرف دیکھا تھا. تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ مخلوق ہے تو نگاہوں سے نظر کیوں نہیں آتی؟ آدمی دیکھ کیوں نہیں سکتا؟ بہت ساری چیزیں ہیں کہ آدمی کی آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی، بعض لوگ دیکھ سکتے ہیں. مثلا نبی فرشتے کو دیکھ سکتا ہے. اب دوسرے لوگ یہ بولیں کہ ہم نہیں کیوں دیکھ سکتے؟ اس لیے کہ بعض لوگوں کے اندر بعض خصوصیات ہوتی ہیں، ان خصوصیات کی بنا پر وہ چیزوں کا مشاہدہ کر لیا کرتے ہیں. ایک کھانے میں زہر ڈالا ہوا ہو تو بندر اسے سونگھ کر معلوم کر لیتا ہے کہ اس کھانے کے اندر زہر ملا ہوا ہے، اور نیولا دیکھ کر کے معلوم کر لیتا ہے کہ اس کھانے کے اندر زہر ہے. دیکھیے کھانے کے اندر زہر ملا ہوا ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے کہ اس کے اندر زہر ہے، برابر، لیکن نیولا دیکھ کر کے پتہ لگا لیتا ہے کہ اس کھانے میں زہر ہے. ہم سونگ کر کے نہیں پتہ لگا سکتے کہ اس کھانے میں زہر ہے، لیکن بندر سونگ کر کے معلوم کر لیتا ہے کہ اس کھانے کے اندر زہر ملا ہوا ہے. میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ بندر کافی اس گاؤں کے اندر موجود تھے اور کافی نقصان کیا کرتے تھے، کافی پریشان تھے لوگ ان کی وجہ سے. تو ایک صاحب نے مشورہ دیا کہ روٹی کے اندر زہر ملا کر کے چھتوں کے اوپر ڈال دو. لہذا ایک صاحب نے روٹی میں زہر ملا کر کے چھت کے اوپر ٹکڑے پھیلا دیے. تھوڑی دیر میں کچھ بندر آئے، انہوں نے روٹی کے ٹکڑے اٹھائے، سونگا اور تمام نے روٹی کے ٹکڑے رکھ دیے اور بھاگتے ہوئے چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد ایک موٹا بندر بھی ان کے ساتھ آ رہا ہے، ان کا سردار. اب وہ آگے بڑھا، اس نے ایک ٹکڑا اٹھا کر کے ناک میں لگایا اور نیچے رکھ دیا، پھر سب بھاگ گئے. اس کے بعد تھوڑی دیر کے اندر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہر بندر کے ہاتھ میں تھوڑی سی گھاس ہے، کچھ ہری ہری گھاس لے کر کے ہر ایک بندر آ رہا ہے. ہر ایک بندر نے ایک ایک ٹکڑا کھا لیا اور اس کے بعد گھاس کھا لی اور سب کے سب چلے گئے وہاں سے، ایک بھی مرا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاں زہر کا تریاق بھی معلوم ہے. بعض لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ زہر کا تریاق کیا ہوتا ہے اور کس پودے کے اندر اور کس گھاس کے اندر زہر کو مارنے کی، زہر کو توڑنے کی صلاحیت موجود ہے. بندر کو معلوم ہے. تو نیولا دیکھ کر کے بتا سکتا ہے، دیکھ کر کے پتا لگا لیتا ہے کہ اس کے اندر زہر ملا ہوا، اور بندر سونک کر کے معلوم کر لیتا ہے کہ اس کھانے کے اندر زہر ملا ہوا. تو اگر نبی فرشتے کو دیکھ لے اور آپ لوگ نہ دیکھ سکیں، عام لوگ نہ دیکھ سکتے، اس میں استحالہ کیا ہے؟ نبی کے اندر ایک خاص بصیرت ہوتی ہے، اس بصیرت کی بنا پر وہ محسوس کر لیتا، دیکھ لیتا. اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات فرمائی گئی کہ 3 قسم کے لوگ ہیں اور تینوں جنت میں جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا.
فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ. کچھ لوگ ہیں جو اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، یعنی نیکیاں بھی کی ہیں اور گناہ بھی بہت کیے ہیں. اچھا، اور ومنہم مقتصد، اور ایک گروہ ایسا ہے جو نیکیاں زیادہ کیے ہوئے ہیں، برائیاں کم ہیں. اور ایک ومنہم سابق بالخیرات، برائیاں تو آٹے میں نمک کے برابر ہیں، بھلائیوں کے میدان میں بہت آگے ہیں. تو یہ جو سابق بالخیرات ہے، بھلائیاں بہت زیادہ، برائی نمک کی طرح آٹے میں، یہ لوگ بلا حساب و کتاب جنت کے اندر چلے جائیں گے، سابق بالخیرات والے. اور مقتصد، جن کی برائیاں کم ہیں نیکیاں زیادہ ہیں، ایسے لوگوں کو حساب کتاب کے بعد. سابق بالخیرات والا جو گروہ ہے وہ بلا حساب و کتاب جنت کے اندر جائے گا. اور مقتصد جو ہے، جن کی برائیاں زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں، ان کو حساب و کتاب کے بعد جنت کے اندر داخل کیا جائے گا. اور ظالم لنفسہ، تھوڑی نیکیاں کی ہیں، گناہ بہت ہیں. تو اب یا تو اللہ اپنی رحمت سے ان کو بخش دے، یا نبی کی سفارش کے دائرے میں آ جائیں تب بخشش ہو جائے، یا پھر آخری صورت ہے جہنم میں اچھی دھلائی ہو اور دھلائی کے بعد پھر ان کو جنت میں ڈالا جائے. لیکن جنت میں یہ تینوں گروہ جائیں گے، ایک بلا حساب کتاب، اور ایک حساب کتاب کے بعد، اور ایک دھلائی کے بعد یا شفاعت کے دائرے میں آ کر کے. اس کے بعد سورہ یاسین ہے، اس کا ابتدائی حصہ، اسی میں تھوڑی سی بحث اس کے اوپر کر لیتے ہیں. کہ ایک شہر تھا، بعض لوگ کہتے کہ یہ انطاکیہ تھا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے شہر کا نام نہیں بتایا. اتنا ہے کہ اس شہر کے اندر پہلے ایک رسول بھیجا گیا، اس کی بات انہوں نے نہیں مانی، پھر دوسرا رسول بھیجا گیا، پھر تیسرا رسول بھیجا گیا. تینوں رسولوں کا انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کی وجہ سے پورے شہر میں نحوست پھیل گئی ہے. ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی جب کہیں رسول آتا ہے تو چند لوگ اس کی بات مان لیتے ہیں، چند لوگ نہیں مانتے، تو اس طرح دو گروہ ہو جاتے ہیں. تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ارے آ کر کے اس نے فتنہ ڈال دیا ہے، باپ کو بیٹے سے، ماں کو بیٹے سے، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا ہے، اس کی وجہ سے نحوست پھیل گئی ہے پورے شہر کے اندر. تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ جب سے یہاں آئے ہو تب سے اس شہر میں نحوست پھیلی ہوئی ہے. تو اس کا جواب بیچارے بڑی سنجیدگی سے وہ دیتے ہیں، کہتے ہیں قالوا طائرکم معکم، یہ تمہاری نحوست کی وجہ سے یہ سب ہے، ہم لوگوں کی نحوست کی وجہ سے ایسا سب نہیں ہے، بلکہ تمہارے جو کرتوت ہیں ان کرتوتوں کی وجہ سے یہ نحوست پھیلی ہوئی ہے. جیسے بارش رک گئی تو کہتے ہیں ان لوگوں کے آنے کی وجہ سے، ان لوگوں کے موجود رہنے کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی. کوئی مصیبت آ گئی تو کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے آنے کی وجہ سے مصیبت ہوئی ہے. در حقیقت یہ تمہاری نحوست کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. اس کے بعد نبی کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ اتباع کے لائق ہوتے ہیں، ان کی بات مان لینی چاہیے. کیوں بھائی ان کی اتباع کیوں کی جائے؟ ان کے اندر دو اوصاف ہوتے ہیں، اسی وجہ سے قابل اتباع ہوتے ہیں. وہ دو اوصاف کیا ہے؟ فرمایا گیا ایک تو یہ اجر نہیں مانگتے، اور دوسرے یہ ہدایت یاب ہیں. کیا مطلب؟ ایک تو یہ بے غرض ہیں اور دوسرے یہ بے داغ ہیں. تو جس ہستی کے اندر یہ دو صفتیں موجود ہوں کہ اس کا کام بے غرض ہے، اور ساتھ ساتھ یہ دیکھو کہ اس کی سیرت بے داغ ہے، اس کا کردار بے داغ ہے، تو ایسا آدمی قابل اتباع ہوا کرتا ہے. ان تین نبیوں کو دیکھ لو، یہ بے غرض ہیں اور ان کی سیرت بے داغ ہے، لہذا یہ لوگ قابل اتباع ہیں.